الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ آج کی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اقصیٰ اور مرتضیٰ کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اگر مرتضیٰ کی اقصیٰ سے شادی پہلے ہوتی تو یقیناً اقصیٰ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین بیوی سمجھتی۔ مرتضیٰ نہ صرف ایک اچھا انسان تھا بلکہ ایک بہترین شوہر بھی تھا۔ شادی کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزارا کہ مرتضیٰ نے کبھی اقصیٰ کو نظر انداز کیا ہو۔ اقصیٰ کو صرف ایک ہی دکھ تھا کہ اس کی شادی سے مرتضیٰ اور فاطمہ کے درمیان ناچاکی ہوئی۔ ان کے درمیان ویسا تعلق نہیں رہا جیسا اس کے آنے سے پہلے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مرتضیٰ نے فاطمہ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، بلکہ اقصیٰ تو بہت حیران ہوتی تھی کہ فاطمہ کی اتنی بدتمیزی کے باوجود مرتضیٰ روزانہ اس سے بات کرتا اور اسے منانے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ سب دیکھ کر اقصیٰ خود کو مجرم سمجھنے لگتی۔ مرتضیٰ نے چھت پر 2 کمرے، باتھ روم اور کچن بنوا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اقصیٰ بہت حساس ہے اور وہ فاطمہ کے رویے سے بھی واقف تھا جو کہ اس کا اقصیٰ کے ساتھ تھا۔ اقصیٰ ہمیشہ فاطمہ کے سامنے جانے سے گریز کرتی تھی، کیونکہ ایک دو بار اچانک سے جب ان دونوں کا سامنا ہو گیا تھا تو فاطمہ نے اپنے بچوں پر چلانا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی اقصیٰ کو دیکھتی تو پاگل ہو جاتی تھی، اس لیے اب اقصیٰ نے بھی فاطمہ کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پورا دن کمرے میں گزارتی، سارا دن بھوکی رہ لیتی کہ کہیں کچن میں گئی اور فاطمہ آ گئی تو پھر سے اسے غصہ آ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ کمرے سے ہی نہیں نکلتی، اور یہ حالات دیکھتے ہوئے مرتضیٰ نے قرضہ لے کر اوپر والا پورشن بنوا لیا تاکہ گھر میں بدمزگی نہ ہو۔ اس سب سے یہ فرق پڑا کہ اب مرتضیٰ کو یہ تسلی تھی کہ اب اقصیٰ کو بھوک لگے گی تو وہ کچھ نہ کچھ بنا کر کھا لے گی۔ مرتضیٰ نے اقصیٰ کو ہر چیز لا کر دی تھی، فریج، ٹی وی، فرنیچر اور ضرورت کی ہر چیز۔ حالانکہ بلال نے اقصیٰ کے لیے سامان خریدنے کے پیسے دیے تھے، مگر مرتضیٰ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کی ضروریات پوری نہ کر سکوں۔ وہ جانتا تھا کہ اقصیٰ بہت خوددار تھی اور وہ کبھی بھی فاطمہ سے کچھ نہیں مانگے گی۔ اقصیٰ تو اتنا ڈرتی تھی کہ مرتضیٰ سے بھی کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، مگر مرتضیٰ نے اب اسے اتنا اعتماد تو دے ہی دیا تھا کہ اب وہ اپنی ضرورتوں کا ذکر مرتضیٰ سے کر دیا کرتی تھی۔ مرتضیٰ کے اچھے سلوک کی وجہ سے اب اقصیٰ کو بھی مرتضیٰ سے محبت ہو گئی تھی، اور یہ کہ وہ اب مرتضیٰ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مرتضیٰ کو بھی اب اقصیٰ کے پاس جا کر سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی فاطمہ کے پاس جاتا یا تو وہ اس کے سیدھے منہ بات ہی نہ کرتی یا پھر اسے جلی کٹی سنانے لگتی۔ اب تو مرتضیٰ بیمار بھی ہو جاتا تو فاطمہ اسے نہ پوچھتی، لیکن اقصیٰ نے کبھی بھی مرتضیٰ کو فراموش نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ یہی وجہ تھی کہ دن بدن اقصیٰ مرتضیٰ کے دل میں قریب ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کی کس کزن کی شادی تھی، اس لیے اس نے شادی میں شرکت کے لیے لاہور جانا تھا، اور فاطمہ کی ضد تھی کہ مرتضیٰ بھی ساتھ چلے، مگر مرتضیٰ اقصیٰ کو یوں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ جب مرتضیٰ نے اقصیٰ سے اس بات کا ذکر کیا تو اقصیٰ نے مرتضیٰ سے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں اکیلی رہ لوں گی، مگر مرتضیٰ اسے اکیلا چھوڑ کر جانے پر رضامند نہ ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے فاطمہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور فاطمہ سے کہا کہ اگر تم نے میرے بغیر نہیں جانا تو گھر میں رہو۔ انہی دنوں بلال کراچی آیا ہوا تھا۔ بلال کا فون آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اقصیٰ کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ بلال اور اقصیٰ کی پھپھو کی جائیداد کے کچھ معاملات تھے وہ دیکھنے تھے، کیونکہ پھپھو اور ان کے شوہر کا بلال اور اقصیٰ کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار نہ تھا، لہٰذا وراثت میں جو کچھ بھی تھا اب ان دونوں بہن بھائیوں کا ہی تھا۔ اقصیٰ نے مرتضیٰ سے کہا کہ اب آپ بے فکر ہو کر جائیے، میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اقصیٰ بلال کے ساتھ چلی گئی اور مرتضیٰ اقصیٰ اور بچوں کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ مرتضیٰ کی فاطمہ سے شادی کے بعد یہ پہلا سفر تھا جس میں اسے فاطمہ کے ساتھ جاتے ہوئے بیزاریت محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ فاطمہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بہت انجوائے کرتا تھا۔ اس نے اگر کراچی سے لاہور ٹرین کے سفر کو انجوائے کیا تھا تو وہ بھی بچوں کی وجہ سے، ورنہ فاطمہ کو تو اسے گاس بھی نہیں ڈال رہی تھی۔ فاطمہ اقصیٰ سے شادی کے بعد شروع میں اسے فاطمہ کا یہ رویہ بہت تکلیف دیتا تھا، مگر اب اس نے اس کی بدتمیزی کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ شادی کی فنکشن ایک ہفتے میں ختم ہونے تھے، مگر فاطمہ نے وہاں مزید رکنا تھا، لیکن مرتضیٰ جاب کی وجہ سے زیادہ نہ رک سکا اور شادی کے اگلے دن ہی چلا گیا۔
ابھی وہ اس اسٹیشن پر ہی تھا کہ اسے فون آیا تھا۔ اقصیٰ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور اس نے اقصیٰ کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ اقصیٰ کچھ کہہ رہی تھی جس پر مرتضیٰ نے انکار کیا تھا، مگر پھر اقصیٰ اور بلال کے اصرار پر وہ اقصیٰ کی بات مان گیا تھا۔ وہ اب اقصیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرتضیٰ نے آج دوسری بار دلہا بنا تھا اور اقصیٰ پہلی بار دلہن کے روپ میں تھی۔ مرتضیٰ نے آج پہلی بار اقصیٰ کو دلہن بنے دیکھا تھا۔ پہلی نظر جب مرتضیٰ کی اقصیٰ پر پڑی تو مرتضیٰ کو بے ہوش ہوتے ہوئے بچا تھا۔ وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مرتضیٰ؟ کیا پہلی بار دیکھا ہے مجھے؟ اقصیٰ کا چہرہ مرتضیٰ کے ایسے دیکھنے پر شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں نا، مرتضیٰ کو اقصیٰ اس طرح دلہن کے روپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایسے دلہن کے روپ میں تو پہلی بار ہی دیکھا ہے نا۔ میری دلہن اتنی حسین ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ آج مرتضیٰ نے اقصیٰ کی کھل کر تعریف کی تھی۔ اب کی بار اقصیٰ شرما گئی۔ بس بھی کریں، کیوں اپنی بیوی کو ہی دیکھ رہا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا؟ مرتضیٰ نے اقصیٰ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تبھی برائڈل روم کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ بلال فوٹوگرافر کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ مرتضیٰ بھائی، یہ آپ دونوں کا فوٹو شوٹ لیں، پھر میرا اور سحر کا فوٹو شوٹ ہو جائے گا، بلال بتا کر باہر چلا گیا تھا اور پھر فوٹوگرافر نے تصویریں کھینچی۔ اقصیٰ آج بہت شرما رہی تھی کیونکہ آج مرتضیٰ کی نظریں صرف اور صرف اقصیٰ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مرتضیٰ نے جب لاہور سے واپسی کا ارادہ کیا اور جیسے ہی اسٹیشن پہنچا تو اسے اقصیٰ کی کال موصول ہوئی تھی۔ جب فون ریسیو کیا تو اقصیٰ کے پوچھنے پر مرتضیٰ نے اسے بتایا کہ وہ کراچی کے لیے روانہ ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچا ہے۔ تبھی اقصیٰ نے اس سے کہا کہ آپ ٹرین سے کراچی نہ جائیں بلکہ پنڈی آ جائیں اور پھر وہاں سے اسلام آباد۔ وجہ پوچھنے پر اقصیٰ نے بتایا کہ وہ 2-4 دن مرتضیٰ کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے۔ مرتضیٰ کی چھٹی کا مسئلہ تھا، اس لیے مرتضیٰ نے اقصیٰ کی بات ماننے سے معذرت کر لی۔ تب بھی بلال نے مرتضیٰ سے کہا، اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ چھٹی بھی دلوا دے گا۔ اب مرتضیٰ کے پاس انکار کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی، اور پھر مرتضیٰ جانتا تھا کہ اگر وہ گھر سے اقصیٰ کو کہیں لے کر جائے گا تو فاطمہ بہت ہنگامہ کرے گی۔ یہی ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اقصیٰ کے ساتھ باہر گھوم پھر لیتا، اس لیے مرتضیٰ نے بھی انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اقصیٰ کی بات مان لی اور اسلام آباد پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ بلال کا رشتہ اس کے جاننے والوں میں طے ہو گیا ہے۔ دراصل وہ سعودی عرب میں جس شخص کے ساتھ جاب کرتا تھا وہ بلال کا جاننے والا تھا، تو اسی نے بلال کا رشتہ اپنی بہن سے کروا دیا۔ جب ایک دن بلال اور اسد بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، تبھی اسد نے بلال سے پوچھا تھا، یار شادی کب کا رہا ہے؟ دل نہیں کرتا یار۔ بلال کا دل زندگی سے اچا ہو چکا تھا جب سے اس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اچھی زندگی جینے کے لیے زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا پڑتا ہے، کیا سمجھے؟ اسد بلال سے مخاطب تھا۔ یار ابھی نہیں سوچا کچھ۔ بلال کے لہجے میں اب بھی مایوسی تھی۔ تو سوچنا، 31 سال تیری عمر ہو گئی ہے۔ اسد نے اسے پھر سے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی۔ یار کون کرے گا مجھ سے شادی؟ بلال شاید بالکل ہی مایوس ہو چکا تھا۔ ایک بات کہوں، اگر تو برا نہ مانے تو؟ اسد نے بلال سے سوال کیا تھا۔ اتنی دیر سے تو مجھ سے اجازت لے کر باتیں کر رہا ہے نا، جو اب میں برا مان جاؤں گا؟ بول بھی دے، اب نخرے کیوں دکھا رہا ہے؟ بلال نے اس کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یار اگر تو چاہے تو میری بہن سے شادی کر لے۔ اسد نے بلال کے سر پر ہی بم ہی تو پھوڑا تھا۔ پاگل تو نہیں، وہ بہت چھوٹی ہے۔ بلال اسد کی بہن کا نام اپنے لیے سن کر جیسے اچھل ہی پڑا تھا۔ اقصیٰ کی عمر کی ہے نا، 20 سال کی ہے۔ تو نے اقصیٰ کی شادی جس سے کی ہے وہ اقصیٰ سے 16 یا 17 سال بڑا ہے۔ تیرا تو پھر بھی 10 یا 15 سال کا فرق ہوگا۔ پھر بھی میں تجھ سے مجبور نہیں کرتا، تجھے جو بھی لڑکی پسند ہو تجھے پورا اختیار ہے، زندگی تو نے گزارنی ہے۔ لیکن اگر صرف ایج کا مسئلہ ہے تو مجھے اور میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور سحر کو تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اسد نے بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ سحر کو اعتراض نہیں ہے؟ یار صاف صاف بتا، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بلال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یار جب تم لوگ ہمارے گھر آئے تھے تو اس وقت اقصیٰ کو پڑی کہہ کر بلاتا تھا، اور یہ سب اقصیٰ کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی تو وہ اس وقت تو سحر کو بھی پڑی کہہ دیتا تھا۔ بس شاید اسی وقت سے اس نے تجھے اپنا آئیڈیل مان لیا تھا۔ اور جب پچھلے سال تو ہمارے گھر اسلام آباد آیا تھا تو اس وقت بھی سحر بہت خوش تھی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ پایا۔ ہم سمجھتے ہی نہ
اگر میری خالہ کے بیٹے کا رشتہ سحر کے لیے نہ آتا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بہت لڑائی ہوئی ہمارے گھر میں۔ پھر میری امی اس کی ضد کے آگے ہار مان گئی اور رشتے سے انکار کر دیا۔ پھر میری امی نے اس سے اس کی پسند پوچھی تو اس نے تیرا نام لیا۔ لیکن پھر بھی تیری مرضی ہے یار، تو کسی کے لیے اپنی زندگی خوشیاں قربان نہ کر۔ تو جس کے ساتھ بھی زندگی گزارنا چاہے تیرا حق ہے، تو اسی کو اپنا ہمسفر بنا۔ اسد نے بلال کو کسی بات کے لیے بھی مجبور نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ بلال نے اسے کہا تھا کہ میں اسے شادی کرنا پسند کروں گا جسے میری خواہش ہو۔ اسد نے حیرانگی سے بلال کو دیکھا تھا۔ واقعی؟ ہاں اسد، میں راضی ہوں، بلکہ بہت خوش بھی۔ بلال نے اسد سے شادی کے لیے رضامند دے دی۔ ابھی میں گھر فون کر کے بتاتا ہوں۔ اسد بہت خوش تھا۔ پھر پاکستان آنے کے بعد بلال نے اپنی بہن کو بہانے سے اسلام آباد بلایا تھا اور پھر صورتحال کچھ ایسی بنی کہ مرتضیٰ بھی وہاں پہنچ گیا۔ بلال کے دل میں اپنی بہن کے لیے جتنے ارمان تھے وہ انہیں پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مرتضیٰ کا میڈیکل بنوایا اور مرتضیٰ سے سائن کروا کے کراچی اس کمپنی کو پوسٹ کر دیا۔ یہاں مرتضیٰ کام کرتا تھا۔ مرتضیٰ کو پوسٹ جھوٹا میڈیکل بنوانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر بھی اقصیٰ کی خوشی کی خاطر اس نے وہ سب کر لیا جو اقصیٰ کی خواہش تھی۔ بلال نے اپنی شادی کے فنکشن کے ساتھ ہی اقصیٰ کی شادی کے سارے فنکشن رکھے تھے۔ مائیوں، مہندی، شادی، ولیمہ سب کچھ کیا۔ مائیوں اور مہندی کے فنکشن کے بعد مرتضیٰ اور اقصیٰ کو الگ رکھا گیا تھا۔ تب ہی مرتضیٰ نے کہا تھا بھئی میری شادی ہو چکی ہے، مجھ پر یہ ظلم کیوں؟ تو پھر میرا بہت کرارا جواب آیا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوئی۔ بھائی صاحب اتنے پریشان مت ہو، آپ ہی کی ہے، لے جائیے گا، کسی لڑکی نے مرتضیٰ کو جواب دیا تھا۔ مرتضیٰ نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ شادی کی تقریب بہت اچھے سے ہو گئی تھی۔ پہلے مجھے شک تھا کہ بلال جھوٹ بولتا تھا، مگر آج یقین ہو گیا ہے مجھے۔ مرتضیٰ نے اقصیٰ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ کو مرتضیٰ کی بات پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ مرتضیٰ کسی طرح سے اقصیٰ کے سامنے اس کے بھائی کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ مرتضیٰ بانپ گیا تھا کہ اقصیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پوچھو گی یہیں کہ میں نے ایسا کیوں کہا؟ مرتضیٰ نے اقصیٰ سے پوچھا۔ نہیں بھائی، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چاہے کچھ بھی ہو، اقصیٰ نے بڑے فخر سے مرتضیٰ کو بتایا تھا۔ مگر مجھ سے تو بولا۔ مرتضیٰ شرارت کے موڈ میں تھا۔ کیا کہا آپ بتا بھی دیں؟ اقصیٰ نے گفتگی سے آنکھیں پھیلائیں۔ اس نے تو کہا تھا آپ پری ہو، مگر مجھے تو لگتا ہے آپ جنت کی کوئی حور ہو۔ مرتضیٰ اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا؟ اقصیٰ کچھ کنفیوز سی ہو گئی۔ بھائی کے لیے تو پڑھی ہوں، اب پتہ نہیں آپ کے لیے کیا ہوں۔ اقصیٰ کو مرتضیٰ کا یوں دیکھنا کچھ کنفیوز کر گیا تھا۔ کیا مطلب کیا ہوں؟ بتایا تو ہے حور ہوں۔ مرتضیٰ کو اقصیٰ کا یوں نظریں جھکا دینا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پہلے تو نہیں کہا ایسا آپ نے مرتضیٰ، اقصیٰ نے اپنے شوہر سے گلہ کیا تھا۔ پہلے آپ اس طرح میرے لیے تیار بھی تو نہیں ہوئی نہ۔ مرتضیٰ نے بھی موقع غنیمت جان کے اقصیٰ کو بہت کچھ جتایا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ مرتضیٰ؟ اقصیٰ نے مرتضیٰ سے سوال کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ فاطمہ کی وجہ سے تیار نہیں ہوتی تو آپ بالکل غلط کر رہی ہیں۔ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے سوائے اپنے شوہر کی۔ آپ وعدہ کریں کہ اب ہمیشہ میرے لیے تیار ہوں گی۔ مرتضیٰ نے اقصیٰ سے وعدہ لیا کہ وہ اب صرف اس کے لیے تیار ہوگی۔ مرتضیٰ نے سوالیہ نظروں سے اقصیٰ کو دیکھا تھا۔ یا ہاں، وعدہ۔ اقصیٰ نے مرتضیٰ کو مسکرا کر دیکھا تھا۔